السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے بہت ساری نعمتوں کا نزول فرمایا تاکہ میرا بندہ اچھی زندگی گزار سکے، خوشحالی کی زندگی گزار سکے اور میرا شکریہ ادا کر سکے۔ بے شمار نعمتوں کو نزول فرمایا۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ بے شمار نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخر اتنی نعمتیں کیوں دیا ہے، اتنی سہولتیں کیوں دیا ہے۔ ہر چیز کی سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دیا ہے، اور جتنی نعمتیں دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان میں سے مزید نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمام لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں جتنی نعمتیں دیا ہے، میں نے تمہیں جتنا انعام دیا ہے، اے میرے بندے مزید میں ایک اور نعمت دینا چاہتا ہوں، ایک اور نعمت دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ بندے فرمائیں گے کہ اے اللہ، تو نے میری گناہوں کو بخش دیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اے اللہ، تو نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اے اللہ، تو نے ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اے اللہ، تو نے میرے جنت میں درجات کو بلند کر دیا، اے اللہ، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، کہ ہاں، اس سے بھی بڑی نعمت میرے پاس ہے تمہارے لیے، اس سے بھی بڑی نعمت ہے تمہارے لیے۔ تمام لوگ تعجب کریں گے کہ وہ کیا نعمت ہے، کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمیں ملا نہیں ہے؟ پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ہٹائیں گے اور اپنی زیارت کرائیں گے۔ اللہ اپنی زیارت کرائیں گے۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی خوشحالی کے لیے، اپنے بندوں کی خوشی کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ہٹائیں گے اور اپنی زیارت کروائیں گے۔ جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو سوچیں گے کہ ہاں، اس سے بڑی نعمت نہیں ملی تھی، اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری نعمتوں کا نزول کیا ہے۔ ہمیں ان کا استعمال بھی کرنا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کام نہ کریں، ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کریں، بلکہ جو بھی ہم کام کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں تاکہ اللہ خوش ہو جائے، ہمارے نام اعمال میں بھی نیکیاں جمع ہو